حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نبوت کے مرتبے سے سرفراز ہونے کے بعد دین حق کی تبلیغ کے سلسلے میں فرعون کے پاس پہنچے تو آپ نے فرعون سے پابند دہل فرمایا، اے فرعون، میں اللہ تعالیٰ کا نبی ہوں اور حق سچ کی دعوت دیتا ہوں، اس لیے تم خدائی کے دعوے کو چھوڑ کر ایک اللہ پر ایمان لے آؤ۔ فرعون کہنے لگا، اے موسیٰ، اگر تم اللہ تعالیٰ کے نبی ہو تو کوئی معجزہ دکھاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ دیکھو۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے اپنا عصا مبارک زمین پر ڈال دیا۔ وہ عصا مبارک زمین پر آتے ہی ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا جو اپنا زرد رنگت والا لال منہ کھول کر زمین سے 1 کلومیٹر سے بھی زیادہ اونچائی تک اپنے دام پر کھڑا ہو گیا۔ اس کا ایک جبڑا زمین کے اوپر لگ رہا تھا، جبکہ دوسرا حصہ فرعون کے محل کی دیوار کے اوپر لگ رہا تھا۔ اچانک اژدہے نے حرکت کی اور اس کا رخ فرعون کی طرف ہو گیا۔ فرعون نے یہ منظر دیکھا، وہ دہشت زدہ ہو کر اپنے تخت سے کود کر بھاگ اٹھا۔ اژدہے کا رخ فرعون کی طرف تھا۔ فرعون لگاتار بھاگتا ہوا لوگوں میں گھس گیا۔ اس پر اس قدر بھگدڑ مچ گئی کہ ہزاروں آدمی ایک دوسرے پر گر کر کچلے گئے اور مارے گئے۔ فرعون ڈرتا ہوا گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ اس نے چیخ و پکار شروع کر دی اور کہا، اے موسیٰ، تجھے اس کی قسم کی جس نے تجھ کو نبی بنایا، اس کو پکڑ لو۔ اے موسیٰ، تجھے اس کی قسم جس نے تجھے نبی بنایا، اس کو پکڑ لو۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اٹھایا تو وہ اژدہا پہلے کی طرح عصا مبارک بن گیا۔ اس پر فرعون نے سکون کا سانس لیا۔ یہ معجزہ پاک دیکھ کر بھی فرعون اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان نہ لایا اور پھر اپنی مشرکانہ حرکتوں میں لگ گیا۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی ہمت نہ ہاری اور بار بار فرعون کے دربار شاہی میں اللہ تعالیٰ رب العزت کے بلانے کے لیے کلمہ حق بلند کرتے رہے۔ پیارے نبیوں کی پیاری باتیں۔ یہودیوں کا بندر بننا۔ جیسا کہ اسلام میں جمعہ عزت والا ہے، عیسائیوں کے لیے اتوار اور ہندوؤں کے لیے منگل، اسی طرح یہودیوں کے لیے ہفتے کا دن محترم تھا، مگر فرق اتنا ہے کہ اسلام نے صرف ان لوگوں پر جن پر جمعے کی نماز فرض ہے، جمعے کی پہلی اذان سے ختم نماز تک وہ دنیاوی کاروبار کرنا حرام ہے جو نماز میں دخل انداز ہوں۔ عورتیں، بچے، مسافر اور بیمار لوگ اس حکم سے علیحدہ ہیں کیونکہ ان پر جمعہ فرض نہیں ہے، لیکن یہودیوں اور عیسائیوں کے ہاں ان سارے دنوں میں دنیاوی کاروبار حرام تھے اور خاص کر شکار کرنا سخت جرم۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ واقعہ پیش آیا کہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت بحر الکلظم کے کنارے شہریلا میں رہتی تھی، جو مدینہ منورہ اور شام کے درمیان ہے۔ یہ لوگ مچھلی کے بہت شوقین تھے۔ رب کی شان یہ ہے کہ ہر ہفتہ اس دریا میں بے شمار مچھلیاں نمودار ہوتی تھی، یا تو ان کے امتحان کے لیے یا اس مچھلی کی زیارت کے لیے جس کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام رہتے تھے۔ باقی دنوں میں سب مچھلیاں غائب ہو جاتی تھی۔ ان کے منہ میں پانی بھر آیا اور سوچنے لگے کہ کسی تدبیر سے ان کا شکار کرنا چاہیے جس سے شکار بھی ہو جائے اور ہفتے کے دن کی بے حرمتی بھی نہ ہو۔ آخر کار ان عقل مندوں نے یہ ہلا سوچا کہ دریا کے ارد گرد بہت سے گہرے غار کھود دیے اور دریا سے اس غار تک نالیاں بنا دی۔ جمعے کی شام کو ان نالیوں کا منہ کھول دیتے تھے کہ پانی کے ساتھ مچھلیاں ان گڑھوں میں آ جائیں اور اتوار کے دن ان گڑھوں سے پکڑ لیتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم ہفتے کو شکار نہیں کرتے۔ انہوں نے وہ مچھلیاں خوب کھائیں اور فروخت کی، جس سے یہ بڑے مالدار ہو گئے۔ 40 یا 70 سال تک ان کا یہ عمل رہا۔ یہ لوگ کل 70,000 تھے۔ ان کی 3 جماعتیں بن گئی، ایک تو شکار کرنے والوں کی، دوسرے سے منع کرنے والوں کی اور تیسرے خاموش رہنے والوں کی۔ یہ لوگ کل 12,000 تھے۔ یہ لوگ کل 12,000 تھے۔ باقی سب شکاری۔ جب شکاریوں نے ان کی صحت نہ مانی تو
ان کے نصیحت نہ مانی تو انہوں نے اپنے ان کے درمیان ایک دیوار بنا کر شہر کے 2 حصے بنا دیے اور کہا کہ ہم ان کے ساتھ نہ رہیں گے، ہم پر عذاب نہ آ جائے، یہاں تک کہ داؤد علیہ السلام کا زمانہ آ گیا۔ آپ نے ان کو شکار کرنے سے منع کیا اور فرمایا کہ اے بے وقوفو، قید کرنا ہی تو شکار ہے، جیسے کوئی ہرن کو جال میں پھانس لے، اس نے شکار کر لیا، کھائے یا نہ کھائے، اور کھائے تو آج ہی کھائے یا کبھی دوسرے وقت غرضہ۔ ہفتے کے دن تمہیں شکار کی ممانت ہے، نہ کہ فقط ہاتھ میں پکڑنے کی یا کھانے کی۔ اس سے باز آ جاؤ ورنہ عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ شکاریوں نے کہا کہ ہم تو بہت عرصے سے یہ کام کر رہے ہیں، اگر یہ برا ہوتا تو اب تک ہم کو امن کیوں ملتی؟ تب داؤد علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی جس سے رب کا غضب آ گیا، اور رات میں یہ سب کے سب بندر بن گئے، یا جو ان لوگ جوان لوگ بندر، بوڑھے لوگ سور بنا دیے گئے۔ ان کی عقل و حواس تو باقی رہے، مگر ان کی قوت گوئی جاتی رہی اور جسموں سے سخت بدبو نکلنے لگی۔ صبح کے وقت اس محلے کو لوگوں نے دیکھا کہ نہ تو اس محلے سے کوئی آدمی آتا ہے اور نہ کوئی آواز، نہ کوئی دھواں وغیرہ نکلتا ہے، تو یہ دیواروں پر چڑھ کر ان کے گھروں میں داخل ہو گئے۔ وہ بندر ان کو دیکھ کر ان کی طرف دوڑے اور ان کے قدموں سے لپٹنے لگے، ان کے کپڑے سونگھتے اور روتے تھے۔ ان لوگوں نے کہا کہ کیا ہم نے تمہیں شکار کرنے سے منع نہ کیا تھا؟ وہ بندر سر ہلاتے اور آنسو ان کو رخساروں پر بہتے تھے۔ اس حال پر ان کو 3 روز گزرے اور سب ہلاک کر دیے گئے، نہ کوئی باقی بچا اور نہ ہی ان کی نسل چلی۔ لوگوں میں یہ بھی مشہور ہے کہ موجودہ بندر ان ہی کی نسل میں سے ہیں، لیکن یہ غلط ہے، ان سے پہلے بھی بندر تھے اور یہ موجودہ بندر ان سے پہلے بندروں کی اولاد میں سے ہی ہیں، کیونکہ صحیح روایت میں ہے کوئی مسخ شدہ قوم 3 دن سے زیادہ نہیں جیتی، نہ کھاتی ہے نہ پیتی اور نہ ہی اس کی نسل چلتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حالات اور فضائل۔ حالات: ابراہیم علیہ السلام طریق ابن ناخور کے فرزند ہیں۔ طارق ابن ناخور، آپ کا نام ابراہیم اور آپ کا لقب ابو الصفیان ہے۔ آپ کی پیدائش طوفان نوح علیہ السلام سے 709 سال بعد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 2003 سال بیشتر شہر بابل سے قریب ایک قصبہ کوفی میں ہوئی۔ تفسیر عزیزی خزائن العرفان میں بیان کیا گیا ہے کہ آپ کی پیدائش امواز کے علاقہ مقام سوس میں ہوئی۔ آپ بچپن ہی سے بہت عقل مند ہونہار تھے، اپنے قوم سے توحید الہی پر مناظرہ کرتے تھے، یہاں تک کہ ایک بار آپ نے ان بتوں کو بھی توڑ دیا۔ نمرود نے آپ کو آگ میں ڈالا، مگر رب نے آپ کو صحیح سلامت رکھا۔ تب آپ بحکم الہی اپنے وطن ترک کر کے ہیراں، وہاں سے شام اور فلسطین ہجرت کر گئے اور فلسطین ہی کو اپنا قیام بنایا۔ آپ نے جانی اور مالی بہت سی قربانیاں کی۔ 4 ہی چیزوں سے امتحان ہو سکتا ہے: جان، مال، فرزند اور اپنا وطن۔ آپ نے جان کو آگ میں ڈالا، مال اور وطن کو خیر بات کہا، پیارے بچے اور بیوی کو ایک دفعہ جنگل میں چھوڑا اور ایک بار اپنے صاحبزادے کی قربانی کے لیے تیار ہو گئے۔ 80 برس کی عمر میں ختنے کا حکم ملا۔ آپ نے اسی وقت گھر سے تیشہ لے کر خود اپنا ختنہ کر لیا۔ وحی آئی کہ اے ابراہیم، تم نے اس کام میں جلدی کی۔ عرض کیا، مولا تیری اطاعت میں شتابی منظور نہیں تھی۔ فضائل: آپ ہی اپنے سارے پیغمبروں کے والد ہیں۔ ہر عثمانی دین میں آپ ہی کی پیروی اور اطاعت ہے۔ ہر دین والے آپ ہی کی تعظیم کرتے ہیں۔ آپ ہی کی یاد قربانی ہے۔ آپ ہی کی یادگار حج کے ارکان ہے۔ آپ ہی کے خانہ کعبہ کی پہلی تعمیر کرنے والے ہیں۔ جس پتھر پر کھڑے ہو کر آپ نے خانہ کعبہ بنایا، اس کی طرح قیام اور سجدہ ہونے لگے، یعنی مقام ابراہیم۔ قیامت میں سب سے پہلے آپ ہی کو لباس فخر عطا ہوگا۔ اس کے فوراً بعد ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ آپ کے زمانہ میں قحط سالی ہوئی اور غلہ کہیں میسر نہ تھا۔ آپ نے بوریوں میں سرخ ریت بھروا کر منگوا لیا۔ جب کھولا تو شربتی گیہوں تھے۔ جب اسے بویا گیا تو اس کے درختوں میں جڑ سے اوپر تک بالیاں لگی۔ ایک دفعہ کفار نے آپ پر 2 شیر چھوڑے، شیروں نے آپ کو سجدہ کیا اور قدم چاٹنے لگے۔ امام احمد بن اپنے مسند میں
اور حاکم باقی میں وغیرہ محدثین نے نقل کیا ہے کہ مسلمانوں کے مردہ بچوں کی آپ اور سارا عالم برزخ میں پرورش کرتے ہیں۔ ایک نمازی کا خواب۔ عبید اللہ ابن عمر سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میری عشاء اور فجر کی نماز کبھی جماعت سے نہ رہی تھی۔ ایک رات میرے ہاں کچھ مہمان آ گئے جن میں مشغولیت کی وجہ سے میری عشاء کی نماز جماعت سے جاتی رہی۔ چنانچہ میں نکلا کہ شاید عشاء کی نماز کی جماعت بصرہ کی کس مسجد میں مل جائے، لیکن تمام لوگ نماز پڑھ کر فارغ ہو چکے تھے اور مساجد بند ہو چکی تھی۔ پھر میں اپنے گھر لوٹ آیا اور میں نے سوچا کہ بلا شبہ حدیث پاک میں آیا کہ جماعت کی نماز فضیلت رکھتی ہے۔ اکیلے پر 27 درجے تو میں نے عشاء کی نماز کو 27 مرتبہ پڑھا، اور خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں ایک ایسی جماعت کے ساتھ ہوں کہ جو گھوڑوں پر سوار ہے اور ہم مقابلہ کرتے ہیں کہ ایک دوسرے سے، اور میں بہت ہانکتا ہوں اپنے گھوڑے کو لیکن وہ نہیں مل سکتا ان کو۔ پر ان میں سے کسی ایک نے کہا کہ نہ تھکا تو اپنے گھوڑے کو، کیونکہ نہ مل سکے گا ہم کو۔ میں نے کہا کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا اس لیے کہ ہم نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی ہے اور تو نے نہیں، اس لیے ہم میں سے نہیں مل سکے گا۔